میرے دوستو، ایک مکافات عمل کہ دل کے اندر ایک خوف سا پیدا ہونا اور گھبراہٹ سے پیدا ہونا، یہ انسان کی طبیعت میں رکھا گیا ہے۔ انسان نا جب اسے کہا جائے کہ آپ بجلی کو ہاتھ لگاؤ تو اسے پتا ہے کہ اگر میں نے بجلی کو ہاتھ لگایا تو مجھے کرنٹ لگے گا اور کرنٹ لگنے کی وجہ سے مجھے موت آ جائے گی۔ اب یہ ڈر ہے، اس ڈر کی وجہ سے اس کی فطرت اس کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ بجلی کو ہاتھ لگائے۔ اسی طرح اگر کہا جائے سانپ کو پکڑو تو فطرتاً طبیعتاً اس کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک خوف سا جمع ہوا ہے، اور ایسا خوف ہے اسے پتا ہے کہ اگر میں نے سانپ کو ہاتھ لگایا تو وہ مجھے ڈس لے گا اور اس کے زہر کی وجہ سے مجھے موت آ جائے گی۔ کبھی بھی اس کے قریب بھی نہیں جائے گا، دور سے پتھر پھینک کر اس کو مارنے کی کوشش کرے گا۔ اگر کہا جائے بچھو کو پکڑو تو بچھو سے بھی اسی طرح ڈرے گا جس طرح سانپ سے ڈرتا ہے، کیونکہ ایک خوف سے دل میں بسا ہوا ہے کہ اگر میں نے سانپ کو ہاتھ لگایا مجھے ڈس لے گا، مجھے موت آ جائے گی۔ ان چیزوں کا خوف ہمارے دلوں میں بیٹھ چکا ہے، لیکن افسوس ہے مسلمان پر، اسے یہ پتا ہے کہ اگر میں نے نماز نہیں پڑھی اللہ مجھے عذاب کرے گا، اللہ مجھے پکڑے گا، اللہ عذاب دے گا۔ اب یہ خوف بندے کے دل سے کیوں نکلتا جا رہا ہے؟ اسے گناہ کیوں نہیں لگتا؟ اسے اللہ کا عذاب محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ اسے اللہ کا ڈر کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ وہ ایسی دنیا کی دھوکے کی رنگینیوں میں پڑ چکا ہے کہ اسے دھوکہ نظر آ رہا ہے اور حقیقت نظر نہیں آ رہی۔ اس کی آنکھوں پہ پردہ چھا چایا ہے، ایسا پردہ ہے کہ اسے ہٹانے کے لیے بڑی محنتیں، بڑی مشقتیں، بڑے ریاضیں، بڑے مجاہدے کرنے پڑے، تب جا کے یہ دل پہ جو دھوکے کی رنگینیاں ہیں پھر جا کے یہ اتریں گے۔ تو کوشش کریں دوستو کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں جما لو دوستو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور جو دنیا سے ڈرتا ہے تو پوری دنیا اس کو ڈراتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنی ذات کا خوف اور خشیت نصیب فرمائے۔